یہ ماہ سفر المظفر بہت ہی بابرکت مہینہ ہے کہ جہاں سے اسلام کی سربلندی کا آغاز ہوا۔ یہ کوئی مفلس یا افلاس مہینہ نہیں ہے۔ رہی بات صدقہ اور خیرات کی، تو اس کے لیے ہم کو شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ آپ جس دن چاہے، جو دن چاہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں گے تو اللہ رب العالمین ہم کو اور زیادہ دے گا، اور جو لوگ ناشکری کریں گے تو ان کے لیے اللہ رب العالمین کا بہت سخت عذاب ہے۔ صدقہ اور خیرات کے لیے دن کا معین کرنا، دن کا مقرر کرنا، کوئی تاریخ مقرر کرنا، اس بات کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ آپ جب چاہے سال کے 365 دن میں اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے رہیے، اور خرچ کرتے رہیے، کوئی ایک دن نہیں بلکہ ہر وقت جو سائل آپ کے در پر آئے، آپ سے دست سوال کرے، آپ اس کو اپنی استطاعت کی، اپنی حیثیت کے مطابق عطا کر دیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کے دربار میں جب ہم حاضر ہوتے ہیں، ہم جب دست بدعا ہوتے ہیں، تو پروردگار عالم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کتنے مالدار ہیں، یا ہم جو دست سوال کر رہے ہیں اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، بلکہ یہ دنیاوی بادشاہوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ انسان کو دیکھتے ہیں، ان کے پاس آ کر سوال کرنے والے کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو مانگ رہا ہے اس کو دینا چاہیے یا نہیں، لیکن اللہ رب العالمین بس مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں، اور جو جس قدر مانگتے رہتے اللہ رب العالمین اتنا عطا کرتے رہتے۔ یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے، تو ہم کو بھی اس صفت کو اختیار کرنا ہوگا، اپنے عقل حلال سے جو سوالی ہم سے دست سوال کرے، دست طلب کرے، جو ضرورت مند ہم سے اپنی ضرورت کا سوال کرے، ہم کو اس کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑنا ہوگا۔ اب یہ کہ ایک بات جو ہمارے ذہنوں میں بہت پرانی بسی ہوئی ہے کہ 13 صفر کو، جس کو 13 تیزی عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اس دن بلائیں نازل ہوتی ہے، وبائیں اترتی ہے، ہم کو اس دن صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے، اور لوگ انڈا، تیل وغیرہ اپنے سرہانے رکھ کے رات میں سو جاتے اور صبح اس کو خیرات کرتے ہیں۔ اس بات کی شریعت بالکل اجازت نہیں دیتی۔ آپ صدقہ خیرات کریں، آپ تیل خیرات کرنا چاہ رہے ہیں تیل کریں، انڈا کرنا چاہ رہے ہیں انڈا کریں، 13 صفر کو کرنا چاہ رہے ہیں 13 صفر کو کریں، 12 کو کرنا چاہ رہے ہیں 15 کو کرنا چاہ رہے ہیں، سال کے 365 دن میں جب کرنا چاہ رہے ہیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن دن معین کرنا اس بات کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ اور یہ سوچ کر کہ اس دن بلائیں نازل ہوتی ہے، صدقہ خیرات کرنے سے وہ بلائیں ٹل جاتی ہے، صدقہ خیرات کرنے سے اللہ رب العالمین راضی ضرور ہو جاتے ہیں، بلائیں بھی ٹال دیتے ہیں، لیکن خصوصی طور پر اس دن بلائیں نازل ہوتی ہے، ایسا ہرگز بھی اسلام میں نہیں ہے۔ تو آپ خیرات کو اپنے ہاتھ کو تنگ نہ کریں، اپنے مال میں برکت چاہتے ہیں تو پھر راہ خدا میں خرچ کرتے رہیں، اپنے ہاتھ کو تنگ کریں گے تو پھر اللہ رب العالمین اپنی رحمت کو بھی تنگ کر لیں گے۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی مالی تنگی ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو چیز ہم بند کرتے ہیں وہ راہ خدا میں خرچ کرنا ہوتا ہے، کہ فلانا مول صاحب کو ہم کچھ عنایت کرتے تھے تو اس پہ روک لگا دیتے، وجہ یہ ہوتی ہے کہ کاروبار نہیں چل رہا، کچھ دن بعد دیں گے۔ فلانا مسجد کو ہم کچھ عنایت کرتے ہیں نذرانہ تو اس کو روک دیتے ہیں کہ ابھی کاروبار نہیں ہے، ہارڈ ٹائم ہے، اور ہم اس کو روک دیتے ہیں۔ فلانے مدرسے میں طالب علموں کو کچھ عطا کرتے ہیں تو اس کو روک دیتے ہیں کہ ہارڈ ٹائم ہے۔ اور صدقہ خیرات کرنے سے، راہ خدا میں خرچ کرنے سے ہمارے مال کی جہاں پر برکت ہوتی ہے وہی چیز ہم سب سے پہلے روکتے ہیں اور اللہ کی رحمت کو روک دیتے ہیں۔ ایسا ہرگز کرنا نہیں ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہمارے پاس 5 گاڑیاں ہیں تو ہم 2 کا استعمال کریں، 3 کا پیٹرول روک دیں، اس سے پیسہ بچا لیں، بس راہ خدا میں خرچ کرنے سے تنگ ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا ہرگز بھی نہیں کرنا ہے۔ اپنے مال میں اگر برکت کرنا ہے، صدقہ اور خیرات کو عام کرنا ہوگا۔ اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مال میں برکت چاہتے ہو تو نکاح کو عام کر لو۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ ابھی پیروں پر کھڑے ہوں گے، اس کے بعد نکاح کریں گے۔ جس کے ساتھ آپ نکاح کرو گے وہ اپنا رزق خود لے کر آنے والی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا۔ اللہ پاک پارے 12 کی یہ جو آیت میں نے تلاوت کی، اس میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم رزق کے در سے اپنی اولاد کو مت قتل کرو، رزق تو ہماری ذمہ داری ہے، ہم دینے والے ہیں۔ زمین کے اندر جو چھوٹی سی چونٹی رہتی ہے
اس کو اللہ تعالیٰ بھوکا نہیں رکھتا۔ سمندر کے اندر رہنے والی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں۔ یہ تو عام مخلوقات کی بات ہے۔ رزق میں برکت کرنا ہے تو نکاح کو عام کرنا ہوگا، صدقہ خیرات میں اپنے ہاتھ کو تنگ نہیں کرنا ہے بلکہ کھول دینا ہے، اور دل کھول کر راہ خدا میں ضرورت مندوں کی مدد کرنا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر ان کے یہاں کوئی لڑکی ہو تو اس کا نکاح کرنے کی کوشش، اس کے نکاح کے انتظامات کرنے کی کوشش کرو۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرو۔ اگر وہ قرض میں مبتلا ہے تو ان کے قرض کو اتارنے کی کوشش کرو، تو اس سے تمہارے رزق میں، تمہاری عمر میں برکت ہوگی۔ تو برکت کی ہی ضرورت ہے نا۔ ہم کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے مال و متاع میں برکت عطا فرمائے، تو پھر راہ خدا میں خرچ کرنا ہوگا۔ اور سلام کو عام کرو، میرے نبی نے فرمایا کہ سلام کو عام کرو۔ جب ہم کسی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں تو وہ دعا ہے کہ سلامتی ہو تم پر، اللہ کی رحمت نازل ہو تم پر، اللہ برکت دے تم کو۔ یہی بات ہے، جب ہم برکت چاہتے ہیں تو پھر سلام کو بھی عام کرنا ہوگا۔ اور بہت زیادہ ہی ہم تنگ دست ہو گئے ہیں، بہت زیادہ ہی ہمارا ہاتھ تنگ ہو گیا ہے، بہت ہی پریشانیوں میں مبتلا ہے، تو نماز مغرب کے بعد 21 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنے سے اللہ رب العالمین کی برکتیں اس بندے پر نازل ہوتی ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ ہم ہر نماز کے بعد نمازوں کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے عمر میں، ہمارے رزق میں کیسی برکت عطا فرماتے ہیں۔ محترم عزیزان کرام، راہ خدا میں خرچ کرتے رہیے، اور خرچ کرنے کے لیے کوئی دن یا وقت مقرر مت کیجیے، اور کوئی زمانے جاہلیت کی رسومات کو، اب ہم تو اپڈیٹ ہو چکے ہیں، ڈیجیٹل زمانہ ہے، پڑھائی لکھائی سب کے پاس ہے، ہر کوئی علم سے واقف ہے، اس کے بعد بھی اگر ہم جاہل رسومات پر عمل کریں گے تو پھر ہم اب تک نہیں تبدیل ہوئے ایسا ظاہر ہو جائے گا۔ صدقہ خیرات کریں، آپ کا دل جب چاہے، جو دن چاہے آپ صدقہ خیرات کریں، اور اللہ رب العالمین سے اس کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں۔